بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ریویژن کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پاسیو کیس یعنی کہ آل اضافہ کے قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جملہ کہلاتا ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے، جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے، کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے۔ اسی طرح خذ الکتاب، کتاب لے، یہ کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا۔ یا رب ارزقنی، اے رب مجھے روزی دے، کہنے سے ایک خواہش معلوم ہوئی۔ عربی زبان میں عام استعمال ہونے والے جملے دو طرح کے ہیں، الجملۃ الاسمیۃ، الجملۃ الفعلیۃ۔ دیکھیے جملہ اس میں کیا ہوتا ہے، جس جملے کی شروعات اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، خبر، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ انگریزی گرامر میں جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کو عربی قواعد میں مبتدا کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی شروعات جس اسم سے ہوتی ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا؟ خبر۔ خبر کا مقصد مبتدا کے بارے میں یا اس سے متعلق کوئی معلومات دینا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ھذا بیت، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ اب دیکھیے ھذا کے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ یہ گھر ہے، تو ھذا کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ اور بیتن بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ بیتن خبر ہے، یہ ایک گھر ہے، بتا رہا ہے نا کہ ھذا کیا ہے، یہ ایک گھر ہے، تو بیتن کیا ہوا؟ خبر۔ اچھا دیکھیے اردو میں جملہ پورا کرنے کے لیے ہے یا ہیں وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اوپر کی مثال میں گھر کے ہونے کی خبر ہے، تو جملے کے آخر میں لفظ ہے کا اضافہ کر کے بات کو پورا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر یا گھر۔ اس میں ہم نے ہے کے لیے الگ سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، عربی میں صرف ھذا بیتن لکھا، ہے کے لیے الگ سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ عربی میں مبتدا کو معرفہ اور خبر کو عموماً نکرہ رکھنے سے ہے کا مفہوم خود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، دیکھیے عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اوپر دی ہوئی مثال میں ھذا مبتدا ہے، ھذا ایک اسم اشارہ ہے، اور ہر اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو وہ چیز کوئی عام چیز نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے، اسی لیے ھذا معرفہ ہے، ڈیفینیٹ ہے، یعنی کہ۔ اچھا دیکھیے مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ لفظ کے آخری حصے پر یعنی کہ آخری حرف پر دمہ یا دمہ تنوین ہوتی ہے۔ لیکن ھذا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملے میں کہاں آ رہا ہے۔ اگر جملے کی شروعات ھذا سے ہوتی ہے تو ھذا مرفوع ہوتا ہے، یہ ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا عام طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے، اور نکرہ کی کیا نشانی ہے؟ نکرہ اسم کے آخری حرف پر عام طور پر تنوین آتی ہے، جیسے بیتن ہے اوپر تو اس کا تنوین آ رہی ہے، تو یہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب خبر کے طور پر ایک لفظ آ رہا ہو، جیسے اوپر کی مثال میں بیتن خبر ہے اور بیتن مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر دمہ تنوین ہے۔ اب دیکھیے احوال الخبر یعنی خبر کی اقسام، خبر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دیکھیے خبر بیسیکلی تین قسم کی ہوتی ہے، مفرد، شبہ جملہ اور جملہ۔ اوپر دیے ہوئے چارٹ سے صاف ظاہر ہے کہ خبر تین قسم کی ہوتی ہے۔ خبر کی پہلی قسم درج ذیل ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے، اور ابھی آگے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلی خبر کیا ہے؟ مفرد۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد، ون ورڈ۔ خبر کی یہ قسم ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہے،
यानी ख़बर के तौर पर सिर्फ एक लफ्ज़ होता है और लफ्ज़ हमेशा मरफू होता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, देखिए हाजा बैतुन, इसमें बैतुन ख़बर है ना, एक लफ्ज़ आया ख़बर के तौर पे बैतुन, और ये मरफू है। मरफू की निशानी हम जानती हैं दम्मा, ये दम्मा तनवीन। आइए दमीरुन मुनफसिलुन को दोहरा लेते हैं। मेरे साथ उंगलियों पर तस्बीह किताब पढ़ें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। एक बार फिर, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। एक बार फिर, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये रिवीजन कर लेते हैं। अब नीचे लिखे हुए जुमलों का उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें और जुमलों का तज्जिया करें। जुमलों का जो सवालिया हिस्सा है उसे छोड़कर। ये एक ऊँट है, ये चीनी है और वो दूध है, पानी ठंडा है, कलम मेज़ पर है, ज़ैनब कहाँ है, वो कमरे में है, वो अली कहाँ गया है, वो बैतुल खला गया है, क्या अली हेडमास्टर की तरफ गया है। तमाम सिंपल जुमले हम पीछे कर चुके हैं। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें, या कोई पुराना भूल गए हो तो। अपने जवाबात को मिला लें। ये एक ऊँट है, हाज़ा जमलुन, हाज़ा मुब्तदा जमलुन ख़बर, हाज़ा मरफू जमलुन मरफू। ये चीनी है और वो दूध है, हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, हाज़ा सुक्करुन, हाज़ा मुब्तदा सुक्करुन ख़बर, वाव अतफ़, ज़ालिका मुब्तदा लबनुन ख़बर, ज़ालिका मरफू लबनुन मरफू। पानी ठंडा है, अलमाऊ बारिदुन, अलमाऊ मुब्तदा बारिदुन ख़बर, अलमाऊ मरफू और बारिदुन ये भी मरफू। कलम मेज़ पर है, अलक़लमु अलल मकतबी, अलक़लमु मुब्तदा अलल मकतबी जार मजरूर शिबु जुमला ख़बर। ज़ैनब कहाँ है, वो कमरे में है, आइना ज़ैनबु हिया फ़िल ग़ुरफ़ती, हिया मुब्तदा फ़िल ग़ुरफ़ती जार मजरूर शिबु जुमला ख़बर। वो अली कहाँ गया है, वो बैतुल खला गया है। व आइना ज़हबा अलीयुन, ज़हबा इलल मिरहादी, ज़हबा फ़ियल फ़ाइल मुस्ततिर, इलल मिरहादी जार मजरूर। क्या अली हेडमास्टर की तरफ गया है, अज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी। ये एक सवालिया जुमला है, इसे हम एनालाइज नहीं करेंगे, इसका तज्जिया नहीं करेंगे। पॉसेसिव केस अल-इदाफ़ा, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब के लफ्ज़ों के आपसी ताल्लुक़ को तरकीब कहते हैं। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी गई हो, यानी एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक़ कायम किया गया हो, उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं लड़के की किताब, यहाँ किताब को लड़के की तरफ निस्बत दी गई है, जो कि मलकियत यानी कि पोसेशन को ज़ाहिर कर रही है। दो इस्मों में इस किस्म के आपसी ताल्लुक़ यानी तरकीब को अल-इदाफ़ा कहते हैं। दो इस्मों के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म की निस्बतें हो सकती हैं, जैसे मलकियत की निस्बत मसलन हामिद की किताब, या ताल्लुक़ की निस्बत मसलन तालिब इल्म का चाचा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ मलकियत की निस्बत के हवाले से अल-इदाफ़ा के क़वाइद समझेंगे। अल-इदाफ़ा में मलकियत की निस्बत या ताल्लुक़ की निस्बत को का या की से ज़ाहिर करते हैं। जैसे हामिद की किताब, यहाँ हामिद और किताब दोनों में एक निस्बत है। ये निस्बत बता रही है कि हामिद मालिक है और किताब मलकियत, और इस निस्बत को की से ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह तालिब इल्म का चाचा, यहाँ तालिब इल्म और चाचा में ताल्लुक़ की निस्बत है, जिसे का से ज़ाहिर किया गया है। अरबी में का या की का मफ़हूम अदा करने के लिए अलग से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हामिद की किताब कहना हो तो कहेंगे किताबु हामिदिन। इसको हम आगे सीखेंगे इंशाअल्लाह।
دیکھیے ہمارے پاس دو اسم ہیں، کتابن اور محمدن۔ اگر ہمیں کہنا ہو محمد کی کتاب جس میں محمد مالک ہے اور کتاب اس کی ملکیت، تو ہم کہیں گے کتاب محمدن، یعنی کتابن کی تنوین کو ختم کر دیں گے، دمہ رہ جائے گا، اور محمدن کی اعرابی حالت مرفوع سے مجرور ہو گئی۔ ایک بات اور غور کریں، اردو میں مالک پہلے آتا ہے اور ملکیت بعد میں، لیکن عربی میں پہلے ملکیت اور بعد میں مالک۔ اسی طرح ان دو اسم کو دیکھیے، قلم حامدن۔ اگر ہمیں کہنا ہو حامد کی قلم تو ہم کہیں گے قلم حامدن، قلم کی تنوین ختم کر دی اور حامدن کی اعرابی حالت مرفوع سے مجرور ہو گئی۔ بیتن عباسن، ہمیں کہنا ہو عباس کا گھر تو ہم کہیں گے بیت عباسن۔ اسی طرح سریرن اور خالدن ہے، ہمیں کہنا ہو خالد کا پلنگ تو ہم کہیں گے سریر خالدن۔ قمیصن اور عمارن ہے، ہمیں کہنا ہو عمار کی قمیص تو ہم کہیں گے قمیص عمارن۔ دیکھیے اسی طرح یہ دو اسم ہیں، مکتبن اور المدرسو۔ اگر ہمیں کہنا ہو ٹیچر کی میز تو ہم کہیں گے مکتب المدرسی، مکتبن کی تنوین ختم کر دی اور المدرسو کی اعرابی حالت مرفوع سے مجرور ہو گئی۔ اسی طرح ان دو اسم کو دیکھیے، دکانن اور التاجرو۔ اگر ہمیں کہنا ہو تاجر کی دکان تو ہم کہیں گے دکان التاجری، لیکن دکانن کی تنوین ختم کر دی اور التاجرو مرفوع سے مجرور ہو گیا، لیکن دکانن کے نون کو ڈائریکٹ تا سے ملا دیا کیونکہ یہ ایک شمسی حرف ہے۔ دیکھیے بیتن اور المہندسو، ہمیں کہنا ہو انجینئر کا گھر تو ہم کہیں گے بیت المہندسی۔ اسی طرح کتابن ہے اور اللہ ہے، ہمیں کہنا ہو اللہ کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب اللہ۔ اسی طرح حمارن اور الرجل، ہمیں کہنا ہو آدمی کا گدھا تو ہم کہیں گے حمار الرجلی۔ مضافن الاضافہ میں دو اسم ہوتے ہیں، دیکھیے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کتاب حامدن، جو اسم پہلے آتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثال میں کتابو۔ جملے میں مضاف مرفوع منصوب یا مجرور تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے کتاب حامدن، یہاں کتاب مضاف ہے اور مرفوع ہے اس کی اعرابی حالت۔ من بیت اللہ، بیت جو ہے یہ مضاف ہے اور یہاں یہ مجرور ہے اس کی اعرابی حالت۔ اسی طرح دیکھیے ان کتاب اللہ، یہاں کتابہ جو ہے یہ مضاف ہے اور یہاں پہ یہ منصوب ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب بھی اپنے مقام پہ آئیں گے۔ یاد رکھیں مضاف کے شروع میں کبھی ال نہیں آ سکتا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کتاب حامدن، کتاب حامدن میں کتاب مضاف ہے، اگر ہم کتابوں کے ساتھ ال لگا دیں تو الکتاب حامدن کہنا غلط ہوگا کیونکہ مضاف کے ساتھ ال نہیں آ سکتا۔ لیکن مضاف کے آخر میں کبھی تنوین نہیں آ سکتی، کتاب حامدن یہ غلط ہے کیونکہ کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور مضاف کے آخر میں کبھی تنوین نہیں آ سکتی۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الاضافہ میں دو اسم ہوتے ہیں، جیسے مدرسی، تو اس میں کتابوں کیا ہے مضاف، اور المدرسی کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ المدرسی معرفہ ہے یعنی کہ ڈیفینٹ ہے، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف خود بخود معرفہ ہوتا ہے۔ اگر مضاف الیہ نکرہ یعنی کہ ڈیفینٹ ہو تو مضاف خود بخود نکرہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتاب مدرسین، کتاب اس میں مضاف ہے اور مدرسین اس میں مضاف الیہ ہے۔ دیکھیے مدرسین جو ہے یہ نکرہ ہے، اسی لیے مضاف بھی نکرہ ہے، اور نکرہ کی علامت کیا ہوتی ہے تنوین۔ مضاف الیہ، ہمیں معلوم ہے الاضافہ میں دو اسم ہوتے ہیں،
جیسے کتاب حامدن. جو اسم بعد میں آتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثال میں حامدن. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر یا تو کسرہ ہوتا ہے یا کسرہ تنوین ہوگی. مثال دیکھیے کتاب المدرسی، اس میں المدرسی مضاف الیہ ہے اور اس پر کسرہ ہے. اس طرح کتاب حامدن، حامدن اس میں مضاف الیہ ہے، اس پر کسرہ تنوین ہے. مضاف الیہ ال کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور بغیر ال کے بھی آ سکتا ہے. مثال دیکھیے کتاب مدرسین، مدرسین اس میں مضاف الیہ ہے اور اس میں ال نہیں ہے. کتاب المدرسی، المدرسی اس میں مضاف الیہ ہے اور یہ ال کے ساتھ ہے. آئیے اب الاضافہ کی مدد سے جملے بناتے ہیں. اگر ہمیں کہنا ہو محمد کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب محمدن، اور اگر ہمیں کہنا ہو یہ محمد کی کتاب ہے تو ہم کہیں گے ھذا کتاب محمدن. اسی طرح حامد کی قلم قلم حامدن، اور اگر ہمیں کہنا ہو یہ حامد کی قلم ہے تو ھذا قلم حامدن. عباس کا گھر بیت عباسن، یہ عباس کا گھر ہے ھذا بیت عباسن. خالد کا پلنگ سریر خالدن، یہ خالد کا پلنگ ہے ھذا سریر خالدن. عمار کی قمیص قمیص عمارن، یہ عمار کی قمیص ہے ھذا قمیص عمارن. آئے دیکھتے ہیں کہ پسیسیو کیس یعنی کہ الاضافہ میں جملے کا تجزیہ کس طرح کریں گے. یہ حامد کی کتاب ہے، اس عربی میں کہیں گے ھذا کتاب حامدن. یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے. ھذا ایک اسم ہے اور جس اسم سے جملہ اسمیہ کی شروعات ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، یعنی ھذا مبتدا ہے. اگر یہ جملہ اس طرح ہوتا ھذا کتابن تو اس میں ھذا مبتدا اور کتابن خبر ہے. لیکن یہاں اس جملے میں ہم کتاب کے بارے میں مزید یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حامد کی ملکیت ہے، یعنی اس جملے میں یہ مضاف بھی ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. اب دیکھیے اس جملے میں ایک کمبینیشن یعنی کہ ایک مرکب اور ہے، اور وہ ہے مضاف مضاف الیہ. کتاب مضاف اور حامد مضاف الیہ. تو کتاب خبر بھی ہے اور مضاف بھی. اچھا صرف کتاب خبر ہے پورا مرکب یعنی کہ کتاب حامدن نہیں. خبر کے ہم دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، مفرد اور جار مجرور شبہ جملہ خبر. لیکن یہاں جار مجرور تو ہے نہیں، اور جب خبر مفرد ہوتی ہے یعنی ون ورڈ ہوتی ہے، خبر کے طور پر ایک لفظ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اور یہاں مرفوع کون سا لفظ ہے؟ کتابو، اسی لیے کتابو ہماری خبر ہے. آئیے جملوں کے تجزیے کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ محمد کی کتاب ہے ھذا کتاب محمدن، ھذا مبتدا، کتاب خبر، وہوا مضاف. وہوا کے لیے میں نے جمع یعنی پلس کا یہاں نشان لگایا ہے، پلس سے مراد وہوا ہے. محمدن مضاف الیہ. یہ حامد کی قلم ہے ھذا قلم حامدن، ھذا مبتدا، قلم خبر، وہوا مضاف، حامدن مضاف الیہ. یہ عباس کا گھر ہے ھذا بیت عباسن، ھذا مبتدا، بیت خبر، وہوا مضاف، عباسن مضاف الیہ. یہ خالد کا پلنگ ہے ھذا سریر خالدن، ھذا مبتدا، سریر خبر، وہوا مضاف، خالدن مضاف الیہ. یہ عمار کی قمیص ہے ھذا قمیص عمارن، ھذا مبتدا، قمیص خبر، وہوا مضاف، عمارن مضاف الیہ. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات رہ گئی ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پھر دوبارہ اسے ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے.